بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ہمارا ڈسکشن کا جو مینلی ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو پاکستان کے اندر آج کل جیسے کہ ریٹرن فائلنگ کا سیزن چل رہا ہے اور بہت سارے ہمارے جو واٹس ایپ گروپ کے ممبرز ہیں وہ اس وقت کویسچن جو ریز ہو رہا ہے وہ ہے گفٹس کو لے کے کہ گفٹ کی جو ٹیکسیشن ہے پاکستان کے اندر وہ بیسیکلی ہم کس طریقے سے کرتے ہیں، کون کون سی کلازز جو ہیں وہ گفٹ کو لے کے پاکستان کے اندر جو ہیں وہ لاگو ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ گفٹ جو ہے وہ کون دے سکتا ہے، کس کا گفٹ جو ہے وہ بیسیکلی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، اور کیش کا اماؤنٹ اگر آپ کو دیتے ہیں گفٹ تو اس کے لیے کیا پری کنڈیشنز ہیں، اور اگر گفٹ جو ہے وہ پراپر رولز کے تحت نہیں دیا جاتا تو اس کے کیا کنسیکوینسز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں ایک ٹیکس پیئر کے لیے. اور اس کے علاوہ ہم آخر پہ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کو کوئی ملا ہے اور آپ اس گفٹ کو بیچتے ہیں تو اس کے اوپر جو گین ہوتا ہے اس کی ٹیکسیشن آپ کیسے کریں گے. اور اپنے تمام ویورز کے لیے آج دو کیس لاز کو بھی ہم ڈسکس کر لیں گے، اور آخر میں ہم جو ہے وہ گفٹ کی ڈیکلیریشن دیکھیں گے. تو یہ ہے بیسیکلی آج کی ہماری ایک آؤٹ لائن جو ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں گفٹ کی ٹیکسیشن کو لے کے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ ہماری پچھلے ایک سال سے یہ کوشش رہی ہے کہ میکسیمم جو ہے وہ ٹیکس اویئرنیس کے حوالے سے ہمارا کنٹینٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ تمام جو اپ کمنگ ہماری ایف پی آر کی ایس آر اوز ہیں، لاز ہیں، اس سے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا واٹس ایپ کا گروپ جو اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر ہے اس کو بھی جو ہے آپ ہمارے اس گروپ کا پارٹ بن سکتے ہیں. اور اگر آپ فیس بک کے اوپر ہیں تو آپ ہمارے پیج اور ہمارے گروپ کو بھی لائک کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں گفٹ کو لے کے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارا جو ہاؤس وائفز ہیں، جو اولاد ہے، جو والدین ہیں اپنے اولاد کو، اولاد اپنے والدین کو، اسی طرح جو ہیں وہ گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے آگے بچوں کو، یا پیرنٹس آگے بچوں کو، یا اسپاؤسز جو ہیں، اسپاؤس جو ہے وہ خاوند میاں بیوی آپس میں بھی جو ہے وہ گفٹس کا تبادلہ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایف بی آر کے جو رولز ہیں، انکم ٹیکس آرڈیننس جو ہے اس کے مطابق سیکشن 39 جو ہے وہ اس مسئلے کو ڈیل کرتا ہے. اس میں 7 طرح کے جو افراد ہیں، جس میں گرینڈ پیرنٹس ہیں، اسپاؤس ہے، سسٹر بردر ہیں، اور سن اینڈ ڈاٹر ہیں. یہ جو 7 رشتے ہیں، اگر ان کے درمیان ایکسچینج آف دا گفٹ ہوتا ہے تو اس کو ایف بی آر جو ہے وہ گفٹ جو ہے وہ کنسیڈر کرتا ہے. اگر اس کے علاوہ اگر کسی بھی ریلیشن شپ کی طرف سے گفٹ آتا ہے، لائک کزنز ہیں، چاچا ہے، خالہ ہے، ماموں ہیں، تو اس طرح کے ریلیٹیوز کی طرف سے اگر کوئی گفٹ آتا ہے تو ایف بی آر کی نظر میں وہ گفٹ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. اور سب سے دوسرا مسئلہ بڑا جو اس وقت آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی گفٹ آپ کو پراپرٹی کی صورت میں، جیسے زیادہ تر گفٹ آتے ہیں، کوئی گاڑی گفٹ کر دیتا ہے، گھر یا کنسٹرکٹیڈ یا کوئی پلاٹ وغیرہ گفٹ کر دیتا ہے، تو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ آپ ایک سمپل گفٹ ڈیڈ بنائیں. گفٹ ڈیڈ بنانے کے بعد اس کو جو ہے اس کا ٹائٹل جو ہے وہ آپ لیگلی ٹرانسفر کر دیں گیور ٹو دا ریسیور. لیکن اگر ایک گفٹ جو ہے ان ٹرمز آف اماؤنٹ آپ کو آ رہا ہے تو اس صورت میں ایف بی آر نے 2 کنڈیشنز جو ہیں وہ رکھی ہیں. پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ ایسے تمام گفٹ جو ان شیپ آف اماؤنٹ آئیں گے وہ تھرو پراپر بینکنگ چینل آپ لے کے آئیں گے. اگر ان ٹرمز آف کیش آپ ریسیو کر رہے ہیں تو یہ ایف بی آر کی نظر میں یہ والا گفٹ جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ گفٹ دے رہا ہے اس کا ایکٹیو اس کا جو این ٹی این ہے اس کے پاس ہونا، وہ این ٹی این ہولڈر ہونا ضروری ہے. تو یہ 2 پری کنڈیشنز ہیں. اگر ان ٹرمز آف اماؤنٹ پیسے آ رہے ہیں تو کیش میں ایکسیپٹیبلٹی بالکل نہیں ہے. اب بات کر لیتے ہیں کنسیکوینسز کی کہ ایک بندہ ہے اگر اس نے گفٹ جو ہے وہ تو دیا، رینڈر کیا، لیکن اس نے پری کنڈیشنز کو میٹ نہیں کیا،
اس صورت میں ایف بی آر یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو یہ گفٹ ہے، جو کنسیڈریشن جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے، اس کو وہ بیسیکلی جو ہے وہ ان کی انکم کا پارٹ بنا دیتے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر پھر ٹیکس لگ جاتا ہے، اس کو ادر انکم میں وہ لے کے جاتے ہیں اور اس کے اوپر پراپر جو ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے، جیسے کہ نارمل بزنس انکم کے اوپر یا نارمل انکم کے اوپر آپ کا ٹیکس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی کنسیکوینسز ہیں کہ اگر آپ فالو نہیں کرتے بیسیکلی ان انسٹرکشنز کو، جو انسٹرکشنز جو ہیں وہ ایف بی آر نے دی ہیں سیکشن 39 کے اندر۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر فرض کریں ایک گفٹڈ جو ایسٹ ہے آپ اس کو بیچتے ہیں، اس کو سیکشن 79 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے۔ تو نان ریکگنیشن رولز کے نام سے یہ ایک سیکشن ہے۔ اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ اگر ایک گفٹڈ پراپرٹی ہے جو کہ ایسٹ ہے اور وہ ایسٹس جو ہے وہ ریلیٹیو کی طرف سے آیا، ریلیٹیوز کی جو ڈیفینیشن ہے اس کا آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، یہ سیکشن جو ہے وہ 85 سب سیکشن 5 کے اندر ہے کہ جو اسکرین کے اوپر آپ کو افراد نظر آ رہے ہیں، اگر ان کی طرف سے کوئی گفٹ آتا ہے اور وہ گفٹ جو ہے وہ بعد میں سیل ہوتا ہے اور اس گفٹ کی سیل کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو منافع ہے یا پروفٹ آتا ہے یا گین آتا ہے، تو وہ گین یا وہ پروفٹ بھی جو ہے وہ بھی بیسیکلی اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتا، وہ ٹیکس سے ایگزیمپٹ ہو جاتا ہے۔ اور آخر پہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ دو کیسز کو ڈسکس کریں گے۔ دو کیسز یہ ہیں کہ پہلا کیس یہ ہے کہ اگر امپلائر کی طرف سے کسی قسم کا کوئی واؤچر مل جاتا ہے، کسی اوکیژن کے اوپر کسی قسم کی کوئی گفٹ ملتا ہے، تو وہ گفٹ بھی جو ہے وہ سیلری کا پارٹ ہوتا ہے، وہ اس امپلائی کی گفٹ جو امپلائر کی طرف سے اسے دیا جا رہا ہے وہ بھی بیسیکلی اس کی سیلری کا پارٹ ہوتا ہے اور وہ ٹیکسیبل ہوتا ہے۔ دوسرا کیس جس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس پہ کراچی ہائی کورٹ کا ڈیسیژن موجود ہے کہ اگر ایک گفٹ والا ایسٹ آپ لے کے آئے ہیں اور اس گفٹ والے ایسٹس کو آپ آپ گاڑی لے کے آتے ہیں، تو آپ اس گاڑی کو یا آپ اس پراپرٹی کو یا کسی گھر کو بزنس پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اب وہ کیا بنتا ہے کہ وہ آپ کی بیلنس شیٹ کا پارٹ بن جاتا ہے۔ تھا بیسیکلی گفٹ، لیکن اب وہ کیا بن گیا ہے، آپ کی بیلنس شیٹ کا پارٹ بن گیا ہے۔ تو ایسے گفٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈیپریسیشن جو ہے وہ الاؤ ہوتی ہے۔ تو یہ تھا مطلب ایک بریف ڈسکشن لے کے اب تھوڑی سی ڈسکس کر لیتے ہیں ڈیکلریشن کو لے کے کہ ایک گفٹ جو ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ریسیور ہوتا ہے اس کی انکم نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کو جو انکم سٹیٹمنٹ کا سیکشن ہے وہاں پہ ہم زیادہ تر ڈکلیئر نہیں کرتے، اس کو ہم زیادہ تر لے کے جاتے ہیں آپ کی جو ہے ویلتھ سٹیٹمنٹ کے اندر۔ تو ویلتھ سٹیٹمنٹ میں بھی ہم اس کو جو زیادہ تر یوز کرتے ہیں وہ ریکنسلیشن ٹیب کے اندر ہوتا ہے۔ وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر تو آپ کو گفٹ ملا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گفٹ کا انفلو ہے، تو آپ کیا کریں گے کہ اس گفٹ کو انفلو والی سائڈ کے اوپر جو ہے وہ ریکنسلیشن ٹیب میں ڈالیں گے، اور اگر آپ نے گفٹ دیا ہے تو اس صورت میں آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ اس کو اپنے آؤٹ فلو والا جو سیکشن ہے اس کے اندر آپ نے اس کو انکارپوریٹ کرنا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، جو ایک خیال جو رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ آپ کی جو بندہ گفٹ دے رہا ہے وہ بھی ریٹرن کا اگر فائلر ہے تو وہ اتنی ہی اماؤنٹ جو ہے وہ جتنی اماؤنٹ وہ گفٹ آؤٹ کر رہا ہے وہ اپنی گفٹ آؤٹ والی سائڈ پہ رکھے گا، اور جو گفٹ ریسیو کر رہا ہے وہ بندہ اتنی ہی اماؤنٹ جو ہے وہ اپنی انفلو والی سائڈ کے اوپر جو ہے وہ فار دا سیک آف کراس ویریفیکیشن وہ اپنی انکارپوریٹ کرے گا۔ اور جہاں تک بات ہے انہیریٹڈ پراپرٹی کی، اگر فرض کریں کسی بندے کی انہیریٹڈ پراپرٹی تھی اور وہ پراپرٹی گفٹ کرتا ہے، تو ظاہر ہے زیادہ تر جو ٹریٹمنٹ جو ہے ایک پریویلنگ ہے مارکیٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ انہیریٹڈ پراپرٹی کو ہم 0 پہ چارج کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ جب گفٹ لے کے آئیں گے تو وہ گفٹ جو ہے اس کو آپ 0 کے اوپر رکھیں گے، لیکن اگر ایک پرچیزڈ پراپرٹی ہے یا کوئی پرچیزڈ ایسٹ ہے اس کو آپ گفٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ اس کو فیئر مارکیٹ ویلیو جس کے اوپر گیور نے چارج کیا تھا آپ اس کو ریسیور بھی اسی اماؤنٹ کے اوپر جو ہے اس کو چارج کرے گا۔ تو یہ تھا آج کی بیسیکلی ایک سمری، چونکہ آج کل بہت زیادہ ریٹرنز کا سیزن ہے تو اس لیے بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ گفٹ کی جو ٹیکسیشن ہے اس کو لے کے ایک چھوٹی سی جو ہے وہ سمری اور بریف جو ہے وہ بنائی جا سکے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ اگر آپ گفٹ جو ہے اس کا لین دین کر رہے ہیں تو اس دوران گفٹ ڈیڈ کا جو ہے بنانا وہ بہت لازمی ہے،
تاکہ یہ چیز جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ جو پراپرٹی یا کوئی بھی ایسٹس جو ٹرانسفر کیا گیا تھا یہ وایا جو ہے وہ گفٹ جو ہے وہ دیا اور لیا گیا ہے، اس کا ثبوت جو ہے وہ گفٹ ڈیڈ کی صورت میں جو ہے وہ اویلیبل ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں ایک چھوٹی سی مختصر ویڈیو سے گفٹ اور اس کی ٹرانسفر کو لے کے جتنے مسائل جو ہیں اس وقت لوگوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں ان کا میکسیمم احاطہ جو ہے ہم نے اس ویڈیو میں کر دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی، اور اگر کوئی مزید سوال آپ کا ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور آگے شیئر کیجئے تاکہ میکسیمم لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔